کہ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ دین کی اگر فکر یہی تھی، دین اگر یہی تھا، تو کربلا کے بعد ہمیں کیوں نہیں یاد رہا؟ کیوں نہیں یاد رہا؟ یہ پھر ہمیں مغرب سے کیوں ملا؟ آج مجھے مغرب کی مثال کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ دین اگر یہی تھا تو سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو امیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو عباس کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ وہ بھی امپیریلسٹ پاورز تھیں۔ میں نے جہاں بتایا آپ کو کہ خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانیں گے، عمر لاز کو مانیں گے، آج بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی سلطنت عثمانیہ کو تو امپیریلسٹ پاور کہیں گے، استبدادی پاور کہیں گے، وہ بنو امیہ کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے، بنو عباس کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے۔ آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کس دین کے سپاہی ہیں؟ آپ کس دین کو آن کریں گے؟ آپ کون سا دین لے کے آئیں گے؟ بنو عباس کا، بنو امیہ کا، سلطنت عثمانیہ والا، یا حضرت عمر والا؟ ایک یہ چیز، اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا تو ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ 20ویں صدی سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا نا۔ اب غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں یہ جو مودودی صاحب نے ساری یہ چیزیں نکالی ہیں، یہ ہماری تاریخ میں تو، روایت میں تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ہم نے روایت کی تابعداری کرنی ہے یا قرآن کی تابعداری کرنی ہے؟ لیکن یہاں میں اصل میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات غامدی صاحب کہتے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی نا۔ زیادہ سے زیادہ آپ پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ سے ملیں گی آپ کو، اس کے بعد علامہ اقبال کے یہاں ملے گا، پھر مودودی، ابوالکلام ہیں، مودودی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے یہاں آپ کو یہ ملے۔ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ یہ نئی چیز پھر آئی کدھر سے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ خود سے ان کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی، یا کوئی زمانے کا دباؤ آیا جس کے رد عمل میں انہیں ڈھونڈنا پڑ گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سوال، جب کھود کرید کے نکالا انہوں نے، تو آج کے دور کے لیے زیادہ بہتر رہنمائی کون دے گا؟ وہ کہ جس نے نہ یہ نکالا، جس کو نہ اس کی سوچ تھی، جس کو نہ اس کا خیال تھا، یا وہ کہ جس نے اس کے لیے ساری زندگی لگائی؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو ماڈل ہیں اسلام کے۔ ایک ماڈل وہ ہے جو اقبال کا ہے، اسی کے شارح ہیں مولانا مودودی، اور اسی کے شارح ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ ایک ماڈل وہ ہے جو ایران میں آیا، جو سعودی عرب میں پہلے سے تھا، اور جس کا ایک ورژن وہ ہے جو افغانستان میں آیا۔ میں ابھی والے کی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے والے کی کہہ رہا ہوں۔ ابھی والے کا بھی کوئی ناک نقشہ نکھرا نہیں ہے، ابھی وہ حالت جنین میں ہے۔ جب وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے گا تو اس پر کوئی حکم لگائیں گے۔ ابھی والے کی ابھی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو پہلا طالبان کا دور تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس اسلامی نظام کا ماڈل وہ تھا جو سعودی عرب میں تھا، ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ آیا جو ایران میں تھا یا ہے، اور ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ ہے جو طالبان نے پیش کیا۔ ایک وہابی اسلام، ایک شیعہ اسلام، ایک ذرا دیوبندی اسلام، یہ تین ماڈل۔ ابھی ویسے کثر ہے کہیں بریلوی اسلام بھی آ جائے، لیکن نوعیت تو یہی ہوگی نا۔ یہ ایک ہی ماڈل ہے، وہ کیا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو کل انام سمجھا جاتا ہے، عوام کو کل انام یعنی وہ چوپائے ہیں۔ یہ سارا اختیار الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم بھی رکھیں، آپ پارلیمنٹ بھی رکھیں، آپ جو کچھ بھی رکھیں، لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کونسل ہوگی جو علماء کی ہوگی، جس کے آگے جا کے سارے سرنڈر کریں گے۔ اور علماء، ان کو اپوائنٹمنٹ عوام نے نہیں کی، وہ تو اپنے اس منصب کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہیں، یعنی وہ چیز گویا جیسے نسل سے چلی آ رہی ہو ایسے ان کا رائٹ ہے۔ اب یہ ہمارے جدید جو بھی مجاہدین ہیں، جدید مجاہدین، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ نو انسانی نے اسی مصیبت سے نجات حاصل کی تھی جسے آپ رینائنسنس کہتے ہیں۔ انسان مڑ کے الٹا کبھی نہیں چلا ہے، جہاں سے اس نے ٹھوکر کھائی ہو واپس ادھر نہیں جاتا ہے، اس سے آگے ہی جاتا ہے۔ یہ جو پاپائیت تھی جس سے دنیا نے نجات پائی ہے وہ یہی چیز تھی۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بڑے خبیث لوگ تھے اور ہمارے لوگ بڑے متقی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن متقی بندہ خبیث بن جائے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟
انہیں بائی برتھ اس پوزیشن پہ آنے کا حق کیسے مل گیا؟ کون سی آیت سے مل گیا؟ کہاں سے مل گیا؟ قرآن مجید نے کہا امرکم ہے، قرآن نے تمہیں کہا کہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ تم نے ایک طبقے کو یہ حق کیسے دے دیا؟ لہٰذا یہ تینوں ماڈل جو ہیں یہ در حقیقت زمانہ قدیم کی نمائندگی تو تک کرتے ہیں، یعنی ہمارے قریب کے زمانہ قدیم کی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی جو ہے وہ ترجمانی تو نہیں کرتے، نہ آج کے تقاضوں پر پورے اترتے ہیں۔ انسانیت اس سے بغاوت کر چکی ہے، اسی وجہ سے نہ سعودی اسلام دنیا میں پھیل سکا، نہ ایرانی ماڈل کو کوئی اڈاپٹ کر سکتا، ایون شام والے بھی نہیں کر سکے جو سارے کے سارے خود بھی اہل تشیع تھے، وہ نہیں کر سکے۔ اب یہ عراق پر ان کا جو ہے وہ تسلط ہو گیا تو ایرانی ماڈل وہاں پہ بھی نہیں آ سکا، تو یہ تو فیلیور ہے اس ماڈل کا۔ آگے چلیے افغانستان، وہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکا، کیوں ختم ہوا؟ پھر دوسری دفعہ آیا بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا، سروائیول آف دا فٹسٹ، بہتر ہوگا تو سروائیو کرے گا، اگر اسی طرح کا ہوا پھر ختم ہوگا، نہیں چلے گا۔ اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ گئے تھے جب ایران سے یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں نا، جو ترکمنستان اور آذربائیجان اور یہ وہ جو سارے جو جہاں مسلمان اکثریت میں، ان علاقوں کے دورے پہ علامہ اقبال اس علاقے میں بڑے معروف ہیں، چونکہ یہاں پہ فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور علامہ اقبال کا جو یہ کلام فارسی میں ہے وہ وہاں پڑھا جاتا ہے، تو وہ اقبال کے بڑے دل دادا ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا تھا۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کے خیالات کیا ہیں، لیکن یہ بہرحال انہوں نے واپس آ کے جو بات کہی تھی وہ ہے کہ وہاں بعض جو حکمران لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسا کامل ماڈل نہیں ہے جسے ہم اڈاپٹ کریں۔ ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل، اس وقت ابھی طالبان نہیں آئے تھے، ایرانی ماڈل اور سعودی ماڈل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان اس لیے بنایا تھا، ذرا سنیے اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ خطہ آزاد ہو گیا، مجھے ڈیسٹنی نظر آتی ہے ہو جائے گا، لیکن اگر آزاد ہو جاتا ہے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکے۔ اس کے اندر وہ میرے پہلے 2 سوالوں کا جواب آ گیا ہے کہ آپ نے کون سے اسلام کی بات کرنی ہے، عثمانیہ والوں کا، امیہ والوں کا، عباس والوں کا نہیں، یہ تو اس کو وہ امپیریلزم کہہ رہے ہیں۔ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے، اسلام بدنام کیا انہوں نے۔ آج دنیا اگر اسلام سے بھاگتی ہے تو ان کے ادوار کو سامنے رکھ کر بھاگتی ہے۔ اصل اسلام محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دور کا تھا، علی منہاج النبوۃ، اس کو دوبارہ دنیا کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور قائد اعظم نے اس بات کو ذرا اور کھول کے بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت، اخوت و مساوات کا نمونہ بنا کے دکھا سکے۔ یعنی ڈیموکریسی میں بھی کوئی اصول حریت ہیں، اخوت ہیں، مساوات ہیں، کمیونزم میں بھی کچھ ہے مساوات کا چکر، ہمارے پاس بھی ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ حریت کا تصور ہے، اخوت کا تصور ہے، مساوات کا تصور ہے، وہ ہم یہ ملک حاصل کر کے تو اس کا ایک ماڈل بنا کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ تھی جدید اسلامی ریاست کا تصور، اور وہ علامہ اقبال پتہ ہے اس دور میں یہ بات کہہ کے گئے تھے، اب قانون سازی، اب اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا۔ جو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی یہ ایک بالکل الگ تصور ہے، بالکل نیا تصور ہے، اور اب یہ بات آپ کے سامنے کھل گئی کہ علامہ اقبال نے یہ تصور اور ان کے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ تصور کہاں سے سیکھا؟ عدل کی بات کر دوں، جب مغرب میں اصول حریت و اخوت و مساوات کا ڈنکا بجا تو ہمیں خیال آیا کہ ہمارے بھی کوئی اصول حریت و اخوت و مساوات ہیں۔ جب مغرب وہاں پہ اپنی محنت سے پہنچا تو اس کے بعد خیال آیا ہمیں کہ ہمارا بھی کوئی نظام حیات ہے جو کل روح زندگی کے اوپر، جو کل نظام زندگی کے اوپر اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ وگرنہ بادشاہوں کے دور میں، خیر ہما شما تو کیا بات کرتے، ایک روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن ملے، ایک کو میں نے خوب عام کیا، دوسرے کا منہ ہی نہیں کھولا۔ کسی نے پوچھا جناب حضرت وہ اس کا منہ کیوں نہیں کھولا؟ فرمایا منہ سے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اتنی جو ہے نا وہ آزادی دی ہوئی تھی اپنے ادوار میں، نواسہ رسول نہیں بچے تو مجھے بتائیں اور کوئی بچتا؟ تو اتنا احسان مغرب کا مان لیجئے کہ یہ آپ کو بھولا ہوا سبق آپ کو مغرب نے یاد کرایا، یہ آپ کو خود سے یاد نہیں آیا، اور جن کو یاد آیا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بھائی ہم نے ادھر سے سمجھ آئی ہے۔